میں تو جو کہہ رہا ہوں شاید میں نے ان کو نہیں سنا. یعنی پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے کہ مجھے جلد سے کرنے نہیں دیتے. تو ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے کہ ہمارا جھنڈا لگانے والے کو شہید کیا جاتا ہے. کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ہمارے وہاں پہ یعنی الیکشن کمپین کے لیے ایک دن 2013 میں ایک دن میں نے نہیں گزارا. ایک دن کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کہ بھائی ان لوگوں کو تو موقع تو دو کہ ووٹ تو مانگے. ہمیں تو ووٹ مانگنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا. ان کے تو کنونشن بھی ہو رہے ہیں, چاہے پابندی ہو نہ ہو, لیکن ان کے ہمارے صوبے میں تو انہوں نے الیکشن اپنے کنونشن کرا دیے. نوشہرہ میں ہمارے ضلع میں کیا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2013 میں ہمیں یہ آزادی بھی حاصل نہیں کی, اور 2018 میں تو سارے پاکستان نے آنسو بہائے, لیکن ہم تو عادی تھے. ہم پہلے بھی چوٹ کھا چکے تھے اور 2018 میں بھی چوٹ کھائے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چوٹ کھانا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے, یہ بند کیا جائے. اور میں آپ تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے نگران حکومت کو میں یہ کہتا ہوں کہ نگران حکومت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے. یہ ٹرانسفر پوسٹنگ اور ڈی سی کسی کے مرضی پہ لگانا. میاں صاحب, عوامی نیشنل پارٹی کو اگر دیکھیں تو بڑی اس کی سیاسی تاریخ ہے. باقر خان عبدالولی خان بہت مشکل حالات دیکھے, یا پنڈی میں خون بھی بہائے گئے عوامی نیشنل پارٹی کے. تو اب اگر ایک سیاسی جماعت کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اور ساتھ آپ کو بھی نہیں دی جا رہی, تو آپ کیا کہیں گے؟ بے شک اپنے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن ایک سیاسی جماعت تو ہے جیسے بھی بنتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر اگر آپ کو انتخابی نشان کسی بھی وجہ سے نہیں ملتا تو آپشن کیا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ خدا خیر کرے گا. ایسی ہم منفی بات سوچتے ہیں, ہم مثبت بات سوچتے ہیں, مثبت ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ جو آپ بار بار ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہموار میدان ملنی چاہیے, تمام لوگوں کو. لیکن جن پہ مقدمے ہیں وہ چاہے میں ہوں کوئی اور, وہ مقدمے تو ان کو نمٹانے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ پہ ایک آبجیکشن ہو جائے کہ میاں صاحب تو یعنی ایک کیس میں ملوث ہے, لیکن میں کہوں کہ نہیں کیس میں ملوث ہوں تب بھی مجھے اس کیس کو فیس کروں گا نا. کیس کو تو فیس کرنا ہے. اگر ایک بندہ ملزم ہے تو پھر اگر وہ یعنی عدالت میں مجرم ثابت ہوا تو ہوگا, وہ مجرم ثابت نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ عام لوگوں جیسا سلوک ہوگا. یعنی ایک ملزم ہے, ایک مجرم ہے, وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو, ایک ایکشن کیا ہوا ہے, اس ایکشن پہ انہوں نے ایک ایکشن لینا ہے. ایکشن کا ری ایکشن تو ہوتا ہے, اور جس نے آئین کی وائلیشن کی, قانون کی وائلیشن کی, اس کے لیے ان کو عدالت میں جانا ہوگا. عدالت نے ریلیف دی تو ٹھیک, عدالت نے ریلیف نہیں دی تو پھر تو عدالت جانے اور اس کا فیصلہ جانے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے اشارہ کر رہے ہیں تو 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی ملزم ہیں ان کو کٹہرے میں لا کے قرار گواہ کی سزا دی جائے. پہلے تو ہم جس پارٹی کی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو خود بھی کہہ رہے تھے اپنے دور میں کیسا ہوگا تو فوجی عدالتوں میں یہ کارروائی ہونی چاہیے. ہم نے ان سے اس وقت بھی کہا کہ اتنے آگے نہ جاؤ کہ کل تم کو پچھتانا پڑے. سر وہ بھی یہ کہتے ہیں, اس لیے ہم بڑے نفی تلی بالنگ کر رہے ہیں. سر وہ جماعت بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن پارٹی کو ڈیمولش نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جمہوری پروسیس میں کسی سیاسی جماعت کو محنت کرنے کی جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں شروع سے, اس پہ فل سٹاپ لگنا چاہیے؟ نہیں, میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں, اس میں جو ملوث ہیں ان کو قرار گواہ کی سزا دی جائے, یا کسی بھی ایسا کیس ہو جو کہ قانون اور آئین کی وائلیشن ہو تو ان کے مطابق یعنی قانون کے مطابق سزا دی جائے. لیکن عمومی طور پہ تمام لوگوں کو ہموار میدان ملنی چاہیے. یہ
میاں صاحب یہ کہیے گا کہ اس عدالتی نظام پر آپ کو یقین ہے کہ یہ کسی بغیر کسی دباؤ کے کسی پریشر کے فیصلے کرتا ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف پہ بہت سارے کیسز تھے وہ ختم ہوئے، ابھی نواز شریف جو ہے وہ بھی ان پہ بھی کیسز ان سے ختم کیے جا رہے ہیں، تو کیا اس عدالتی نظام پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھو عدالت ہمارے اس ملک کا ہے اور اسی ملک میں ان کو فیصلے کرنے ہیں. اچھا فیصلہ کرے گا تو لوگ سراہیں گے، غلط فیصلہ کریں گے تو ان پہ اسی طریقے سے کمنٹس ہوگا. ہم سمجھتے کہ ان کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے. فیصلے کے بعد تو لوگوں کو حق ہے کہ ان کو اچھا کہے برا کہے. ایک جگہ فیصلوں کی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے کہ تمام فیصلے یعنی اپنے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق ہونے چاہیے. جب سیاسی فیصلے ہم عدالت میں رہ جاتے ہیں تو پھر تو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ہم اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتے؟